سوشل میڈیا پر اپنے مذہبی لیکچرز کی وجہ سے معروف ہونے والے اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا ان دنوں گرفتار ہیں، جس کی وجہ انہی کا ایک ویڈیو کلپ بنا ہے جس میں وہ مسیحی خاتون کے ساتھ مسلمان مرد کے نکاح کی اجازت کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ جہلم کے تھانہ سٹی میں 24 اگست کو ایک شہری نے درخواست دی کہ محمد علی مرزا نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے توہین آمیز عبارت کہی اور گستاخانہ الفاظ کہہ کر تمام مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس درخواست پر پیکا ایکٹ کے ساتھ ساتھ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت بھی مقدمہ درج کر کے محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا کسی اور کے کہے گئے گستاخانہ الفاظ کو دہرانا بھی گستاخی ہے یا نہیں۔ محمد علی مرزا پر الزام یہی ہے کہ انہوں نے مسیحیوں سے ایک گستاخانہ نظریہ منسوب کیا اور اسے دہرا دیا، جسے گستاخی قرار دیا جا رہا ہے۔ محمد علی مرزا کو ابتدائی طور پر 26 اگست کو ڈپٹی کمشنر جہلم کے حکم پر 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک خط لکھ کر محمد علی مرزا کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے طلب کی، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کو اپنے ابتدائی فیصلے میں کہہ دیا کہ محمد علی مرزا کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہے مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ ان کا بیان قرآن پاک کی توہین، مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم ہے، لہٰذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے۔ محمد علی مرزا کا بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے بات کی اور ان کا موقف معلوم کیا، جبکہ کچھ علماء اپنا موقف مختلف پلیٹ فارمز پر دے چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے متعدد علماء کو محمد علی مرزا سے شدید اختلاف ہے، ان پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ان کے انداز بیان کے بہت بڑے ناقد ہیں، پھر بھی موجودہ مقدمے پر انہوں نے کھل کر رائے دی اور اس معاملے پر محمد علی مرزا کی حمایت کی، اور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تمام علماء دین کا موقف۔ سب سے پہلے معروف عالم دین مفتی طارق مسعود نے دیکھیے کہ اس مقدمے کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو، جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے۔ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ، پھر تو میرے بھائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں انہوں نے دشمنی نکالنی ہے تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ۔ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو،
جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ معروف عالم دین علامہ امین شہیدی کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ کیا دوسرے کا بیان نقل کرنے پر توہین کا مقدمہ بن سکتا ہے یا الزام لگ سکتا ہے, تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. دیکھیے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے. دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں. کسی ملک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو توہین رسالت, توہین صحابہ, توہین فلان, یہ چیزیں جو ہیں پاکستان ہی میں آہستہ آہستہ پنپنے لگیں اور اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں شدت پسندی کو اپنے عروج تک پہنچایا گیا ہے. آپ نے کبھی سعودی عرب کے بارے میں سنا, کبھی ایران کے بارے میں سنا, کبھی عراق کے بارے میں سنا, کبھی آپ نے لبنان کے بارے میں سنا, کبھی آپ نے کویت کے بارے میں سنا, مصر کے بارے میں سنا. وہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ہیں, اور وہاں پر بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر ہم سے زیادہ کمیٹڈ اور ہم سے زیادہ باعمل لوگ رہتے ہیں, لیکن وہاں پر آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی. تو صرف پاکستان ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی اور تانے بانے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں, جب ایک اسکالر کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے علم کی بنیاد پر اور ان معیارات پر پرکھنے اور تولنے کی ضرورت ہے. اگر وہ خود توہین آمیز انداز اختیار کرتا ہے تو اس کی تنبیہ کی ضرورت ہے. اگر وہ خود توہین کرتا ہے اور ارادتاً کرتا ہے تو اس کی تنبیہ کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک قول نقل کرے اور اس کی بنیاد پر آپ اس طرح کے قوانین کا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری کتابیں اس کی زد پہ آ جائیں گی, آپ کے سارے خطبے اس کی زد پہ آ جائیں گے, خود قرآن کریم پر بھی نعوذ باللہ لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں گے. یعنی آپ ایک چیپٹر کھول دیں گے اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا, جس کی انتہا کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا پھر. تو اس لیے یہ جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب سمپلی یہی ہے کہ جب کوئی شخص عالم ہے, جب کوئی شخص صاحب نظر ہے, جب کوئی شخص کوئی رائے دیتا ہے اور اس میں کسی کی رائے کو نقل کرتا ہے تو نقل قول, آپ خود اردو میں کہتے ہیں نقل کفر نباشد, تو اگر کوئی کافرانہ رائے بھی نقل کرے تو اس کے نقل کا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, اس نے صرف نقل کیا ہے. اس لیے اس طرح کے کسی قانون کا اس پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا پر توہین کے الزام اور مقدمے کے حوالے سے معروف مذہبی اسکالر مفتی فضل ہمدرد نے دیکھیے کیا کہا. دیکھیں, انجینئر مرزا صاحب آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے یہاں پر جب یہ کلپ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے, وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے گا. لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. بلا شک و شبہ یہ جو جملہ تھا, یہ جو الفاظ ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, آپ کی بارگاہ میں بے ادبی, لیکن میں اس کو گستاخی نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے, یہ شخص توہین کی کر دی ہے, اس نے یہ کر دی. اس کی وجہ یہ بتاتا چلوں, میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں. کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا.
معروف اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس حوالے سے رائے دی. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا. کجا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا. اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں. ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں. اس ملک میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ہمارے بہت سے اکابر ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو اپنے علم و فن میں امام کہا جا سکتا ہے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علمی معاملات میں کیا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات اگر بیان کرنی ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ تربیت کا موضوع ہے. اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بھی غلط زاویے سے دیکھتے ہیں. ہمیں مسلمانوں کے بارے میں جو حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے. پھر مذہبی معاملات میں یہ چیز فرقہ بندی اور دشمنیوں کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے. چنانچہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. بے گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے. جامعہ بنوریا کے محتمم اور مفتی نعیم مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم کے سامنے بھی ہم نے یہ سوال رکھا کہ کیا کسی دوسرے کا بیان نقل کرنے پر توہین کا مقدمہ بن سکتا ہے؟ انجینئر مرزا کے اوپر جو مقدمہ بنا کیا وہ درست ہے؟ ان کی رائے دیکھیے. جی شاذیب بھائی، بہت اچھا سوال ہے. اس حوالے سے ہمارے دارالافتاء میں بھی فتویٰ آیا تھا. جامعہ بنوری عالمیہ میں آپ کو جیسا معلوم ہے کہ جامعہ بنوری عالمیہ ایک موقر ادارہ ہے اور یہاں پر ہر قسم کے فتوے یہاں پر آتے ہیں. ہم سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو واضح طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نقل کفر نہ باشد. کبھی بھی کوئی چیز نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جایا کرتا. اور انجینئر مرزا علی کے حوالے سے کوئی میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا. ان کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ بہت سارے علماء کو اختلاف ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح بات کر دینی چاہیے. شرعی اعتبار سے جو شریعہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے علماء اس حوالے سے خاموش رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر یہ بتانا چاہیے کہ ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا 295C یا اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتا. مگر مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کیونکہ الزام لگ جاتا ہے پاکستان میں فوراً کسی پر، اگر کوئی غلطی سے بیان دے دے تو کیا اسے وضاحت کا موقع نہیں ملنا چاہیے اور بیان میں نیت کا تعین نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ظاہر نیت وہ خود بتائے گا انسان کہ اسے موقع دیا جائے، رجوع کا موقع دیا جائے. جی بالکل، اس میں باقاعدہ اس سے وضاحت بھی طلب کی جائے گی اور اس سے اس کی مراد بھی پوچھی جائے گی، اس کا مقصد پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے سیاق و سباق کیا اس کا تھا. سارے معاملات اس سے پوچھے جائیں گے، تب جا کر جو ہے وہ کوئی رائے قائم کی جائے گی. نہ یہ کہ اپنے طور پر اس الفاظ اب ان کے منہ میں ڈالے جائیں اور اپنے طور بغیر نیت پوچھے، بغیر مقصد پوچھے جو ہے کوئی رائے قائم کی جائے. معروف عالم دین علامہ جواد نقوی نے اس حوالے سے کیا رائے دی، دیکھیے.
پاکستان میں اس قسم کے مسائل جیسے آپ نے فرمایا ہے کثرت سے ہو رہے ہیں روزمرہ، اور ان کے بہت سارے اور بھی ساتھ سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں. کچھ ان مسائل نے کاروباری حیثیت اختیار کر لی ہے اور کچھ نے فرقہ وارانہ، اور اسی طرح ملکی سلامتی کے لیے بھی یہ ایک بڑا خطرہ ہے، ایک الارم ہے یہ. اور اس پر جتنی حساسیت دکھانی چاہیے اربابان اختیار کو نہیں دکھا رہے. آج تو یہ ایک مسئلہ مرزا محمد علی صاحب کے لیے پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے اور بہت سارے اسکالرز کے ذریعے لیے اور بہت سارے مسائل میں پیش آیا ہے. بعض اوقات تو ایسا شائبہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی گفتگو میں، اسے توہین آمیز کہا جا سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو کیس بنتے ہیں یا میڈیا جن کیسز کو اچھالتا ہے تو ان میں پہلو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک خاص طبقہ اس طرف کھینچ کے لے آتا ہے. اور چونکہ اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہوئی ہے، اور یہ قانون بنا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا لیکن استعمال کسی اور مقصد میں ہو رہا ہے، توہین مذہب کا قانون. اور جیسا آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ اگر ایک مذہبی اسکالر یا کوئی عالم فاضل شخصیت ہے، محقق ہے، رائٹر ہے، یا جو بھی شخص ہے، اگر وہ نقل قول کرتا ہے کسی اور شخص کا، وہ نقل قول ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی صحت و سقم ایک الگ بات ہے. وہ اس کو پرکھا جا سکتا ہے کہ اس نے جو نقل قول کیا ہے وہ دلیل کوئی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن خود نقل قول کوئی نہیں توہین شمار نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، یہ ایک عربی، فارسی اور اردو ماحول کا ایک مسلم محاورہ بنا ہوا ہے. لوگ اس کو عموماً ایسی باتوں کے بیان کرنے کے موقع پر ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد، یعنی اگر ایک کفر کی بات ہے کسی اور نے کی ہے اور آپ اس کو کسی مقصد کے لیے پیش کر رہے ہیں مجمع کے سامنے، عوام کے سامنے، یا کسی گفتگو میں حوالے کے طور پر، تو یہ کفر نہیں ہوتا. کفر کی بات نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. گستاخی کی بات، جس نے گستاخی کی ہے اس کو پیش کرنا، جیسے عدالتوں میں اگر ایک وکیل اٹھ کے کسی کی گستاخی پیش کرتے ہیں تو وکیل یا جج گستاخ نہیں شمار ہوتے. یا اگر ایک اینکر ہے وہ کسی کا نقل قول کرتا ہے تو وہ نقل قول گستاخی نہیں ہوتا. اصل جو مرتکب ہوتا ہے گستاخی کا وہی گستاخ ہوتا ہے. اور کوئی شخص اس کا حوالہ دے یا اس کو تنقید کرنا چاہے یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہے یا اس کے کوئی اور حکم بیان کرنا چاہے تو وہ تو قطعاً کسی بھی عقل و منطق کے تحت وہ گستاخی نہیں ہوتا. اور شرعی لحاظ سے بھی جو موازین ہیں شریعت کے، ان کے مطابق ہی اس کو گستاخی شمار نہیں کرتے. اسی نقطے پر کہ انجینئر محمد علی مرزا پر مقدمہ بنتا ہے توہین کا یا نہیں، معروف عالم دین اور مولانا زاہد الراشدی کے ساتھ زادے مولانا عمار ناصر کی رائے دیکھیے. ظاہر جو بات سننے میں آئی ہے کہ انہوں نے مسیحیوں کے کسی نظریے کا یا ان کے خیال کا حوالہ دیا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں. تو کسی کفریہ کلمے کو نقل کرنا یا بیان کرنا یہ تو ظاہر توہین رسالت نہیں ہے. تو قرآن نے بے شمار نقل کیے ہیں، کفار کے جو تبصرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے نقل کیے. بالکل. تو اگر آپ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کفار یہ کہتے تھے تو نقل کرنے والا تو توہین کا مجرم نہیں ہو. یہ ہمارے ہاں جو مذہبی تقسیم ہے اور ایک کشمکش ہے مختلف طبقوں کی، اس میں پھر ہمارے اخلاقی مسائل میں یہ چیز ہے کہ ہم ایک بات سمجھتے بھی ہوں کہ یہ الزام نہیں بنتا، لیکن چونکہ مذہبی بیانیوں کی اور مذہبی تعبیرات کی ایک جنگ ہے اور اس میں کسی سے، آپ سے، مجھ سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو انصاف جو ہے نا، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرآن میں آیت پڑھ کے تو سنا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت سے واقعات بھی سناتے ہیں کہ مسلمان کو کتنا انصاف پسند ہونا چاہیے. تو ہم بتاتے یہ ہیں، لیکن ہمارے عمل سے جب معاشرہ یا نوجوان نسل دیکھتی یہ رویہ ہے تو پھر وہ اس کا مذہب سے دور ہونا ہی بنتا. مولانا عمار ناصر یہ انٹرویو عبدالعزیز کو دے رہے تھے. اس کے علاوہ معروف عالم دین اور مولانا اسحاق مرحوم کے شاگرد مفتی کاشف علی کی رائے دیکھیے. یہ قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی بھائی جان.
یہ قانون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے 295C کا غلط استعمال کرنے سے سارے فرقوں کو مل کے روکنا چاہیے اور روک رہے ہیں. غامدی صاحب بھی آ گئے, حالانکہ لوگ انہیں سیکولر لبرل کہتے ہیں. وہ حافظ سید حیدر حسین نقوی, بری امام سے پیر صاحب آ گئے ہیں, UK سے فتویٰ آ گیا ہے, ہر جگہ سے فتوے آ گئے, بن نوریہ سے بھی آ گیا ہے, دیوبندی بھی بولے ہیں کہ قانون 295C کا اس کے اوپر نہیں لگتا. یہ مسئلہ خالصتاً نقل کفر کا ہے, اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. نقل کفر تو اللہ کے بندے, آپ کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے قول نقل کیے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں, یہود یہ کہتے ہیں, نصارہ یہ کہتے ہیں, ساری دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ نقل کفر ہوا. تو نقل کفر اللہ نے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین تھے یہ تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے, اور وہ تلبیہ میں اضافہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. باقی رہ گیا آپ کہیں گے جی نقل کفر کو اہانت کی نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے, تو بھائی نیت کسی نے کسی کی چیک نہیں کی. یہ بھی مسئلہ میں نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ اس کے قول کی تعویل کرنے کا حق علماء کو ہے, نہیں, وہ خود اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی وضاحت کرے. اب اس نے وضاحت 3 بیانوں میں کر دی, اور جس بندے کی یہ عالم ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دیگر جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو کوئی چیز نہیں سمجھتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بھی وہ آپ امام ہیں, ان کا درجہ بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس بندے نے ہر دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا ساری دنیا کو اس نے بتایا, اور آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بندہ جو اہانت کر رہا ہے. تو بھائی یہ اگر نقل کفر ہے نا, تو یہ سن لیں, جس آدمی نے رپورٹ درج کرائی اس پہ بھی لگائیں, کیونکہ اس نے بھی نقل کفر کر کے آگے رپورٹ درج کرائی ہے. اور جس نے کی ہے, جو اس کے ساتھ ہے, جو اس کے پیچھے ہیں, جو اس کے حامی ہیں, سب پر نقل کفر لگتا ہے, کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ مرزا نے یہ کفر بکایا. تو یہ کفر ہے تو پھر سب پر لاگو ہو جائے گا, ورنہ پھر یہ جب یہ کفر ہی نہیں ہے تو پھر خواہ اس کو 295C کے کیس میں آپ نے اس میں داخل کروا دیا اس بچے کو, اور خواہ آپ سارے جو ہے نا اس بھائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کسی کو گستاخ قرار دینے یا اس پر گستاخی کا جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے, اس حوالے سے مفتی طارق مسعود کی رائے دیکھیں. ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں, صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہے, اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. بغیر کسی کی وضاحت سنے یا پھر اسے رجوع کا موقع دیے کیا توہین کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ کہ نیت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے دیکھیے علامہ امین شہیدی نے کیا کہا. پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ قول نقل کر رہا ہے یا اپنی رائے دے رہا ہے. آیا وہ جو بات نقل کر رہا ہے اس پر اس کا عقیدہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کیس میں ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر الزام کا کیا مطلب ہے, ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے.
مسئلہ وہی ہماری اجتماعی سائیکی ہے اس معاشرے کے اندر مذہبی طبقات کی، اور وہ جو جنونیت کی طرف ہمیں ماضی میں دھکیلا گیا ہے، چونکہ اس طرح کے قوانین بھی اسی کا نتیجہ تھا نا کہ اس طرح کے قوانین بنائے گئے. ورنہ میں پھر وہی سوال اٹھاؤں گا کہ کیا پوری دنیا میں کہیں پر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں؟ ابھی اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ارادتاً یہ بات کی ہے یا غیر ارادی طور پر، کیا تم نے توہین کی نیت سے یہ بات کہی ہے یا نہیں، آیا تم اس بات پر عقیدہ بھی رکھتے ہو یا نہیں. اگر وہ اس بات کا معتقد ہے ہی نہیں، وہ خود ڈیفینڈر ہے، اور یہ بات وہ صرف کسی ایک مکتب یا کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم کے نظریے کو نقل کر رہا، چاہے وہ درست ہو یا غلط ہو، اگر نقل کر رہا ہے تو نقل کرنے پر آپ کیسے اس کے خلاف 295C کے قانون کو لاگو کر کے اس کے خلاف FIR کاٹ سکتے ہیں؟ خود یہ FIR کا کٹنا اپنی جگہ ایک غلط قدم ہے، اور جس نے یہ FIR کاٹی ہے خود اس کو کٹہرے میں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بھئی اتنا پاورفل FIR جو کسی شخص کی موت پر منتج ہو سکتا ہے، آپ نے یہ FIR کاٹی کیسے؟ جبکہ وہ شخص توہین نہیں کر رہا، وہ شخص توہین کا ارادہ بھی نہیں کر رہا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے کبھی اس حوالے سے نبی کریم کی شان اقدس میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کی، نہ ہی وہ اس مزاج کا ہے. ہاں، اس کو آپ کسی اور الزام میں دھر لیں، کوئی اور اس پر ایلیگیشن لگا لیں، اس کے خلاف یہ بات کر لیں کہ وہ زبان میں بے احتیاطی کرتا ہے اور سخت زبان استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر یہ بات قابل قبول ہے. لیکن جب اس طرح کا کوئی الزام لگے اور کہا جائے کہ اس نے توہین کی ہے، تو یہ یقینی طور پر ایک غلط الزام ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اس کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے. کیسے لوگوں پر توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور کیا رجوع کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ مفتی فضل ہمدرد نے بھی اس حوالے سے بات کی. بھئی مذہبی طبقہ وہ کسی کا بھی سر تن سے جدا کسی کو بھی مار دو، ہر ایک کے حوالے سے جس سے آپ کا فرقہ وارانہ اور مذہبی طور پر اختلاف ہے، آپ کہہ دیں کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہی ہے نا ساؤنڈ سسٹم چلانے والی جو تحریکات ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ آپ پریشر گروپس ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں لوگ بھی پھر مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی کو داؤ پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اسلام کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے مذہب کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے. نوجوان نسل، بھئی ایک شخص سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہیں اس فکری طور پر. آپ اس کی خدمات کو ایک طرف کر کے، ساری سائڈ پہ کر کے، محض پریشر میں آ کر اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں. رجوع کا حق سب کو ملنا چاہیے. جب آپ ایک مفتی کو رجوع کا حق دے رہے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو رجوع کا حق دے رہے ہیں کہ جو ایک فرقے کا ہے، تو آپ انجینئر صاحب کو رجوع کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ اگر انجینئر صاحب ابتدا میں اس سے رجوع کر لیتے تو یہ معاملہ 295C تک نہ آتا. کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ یا جرم ہے؟ ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم کی رائے دیکھیے. دیکھیں، اس طرح جھوٹا الزام لگانا، کسی کی توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا یا گستاخی کا مرتکب قرار دینا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ کو مستلزم ہے کہ کسی چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کو کیا بولتے توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل آج سے نہیں، ایک زمانے سے یہ تسلسل ہے. جنید جمشید تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا الزام لگایا گیا. اسی طریقے سے حالیہ مولانا طارق مسعود صاحب، ان کے اوپر بھی اسی طرح الزام لگایا گیا. اور اسی طرح اویس رضا قادری، انہوں نے بھی کوئی کسی باہر ملک کے سفر میں تھے، ان سے کوئی الفاظ نکل گئے تو ان کو بھی اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے میں خاص طور پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ 295C یا توہین رسالت اور توہین قرآن ہو، اس حوالے سے FIR کاٹنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایس ایچ او صاحب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آیا واقعتاً اس میں توہین رسالت بنتی ہی نہیں بنتی.
باقاعدہ اس پر پوری تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کر کوئی ایف آئی آر کٹے اور اس کے بعد جا کر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو ہم ان کے اس تھانے پر یا ایس ایچ او پر پریشر یا دباؤ ڈالتے ہیں، اس دباؤ میں آ کر وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس جو ہے ریورس ہو گیا. علامہ جواد نقوی کے آگے بھی ہم نے یہ سوال رکھا کہ کیا الزام لگانے والے اس بات کا تعین کریں گے کہ جس پر توہین کا الزام لگایا گیا اس کی نیت کیا تھی، کہ اسے وضاحت کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے، مذہب کیا کہتا ہے؟ ان کی رائے دیکھیں. اگر جو شخص جو بات کر رہا ہے وہ وضاحت کر دیتا ہے بات کرنے سے پہلے یا بات کے دوران یا بات کے بعد، یا ایسے قرائن، ایسے شواہد، ایسی گواہیاں اس کے تفکر میں، اس کے عمل میں بقدر کافی موجود ہوں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا معتقد نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہ نہیں ہے، نظریہ اس کا یہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ قطعاً اسے گستاخی نہیں سمجھا جائے گا. اب مثلا اسی مثال میں جو موضوع چھڑا ہوا ہے اور کیس چل رہا ہے، اس میں اگر ہم انہی موصوف کی گفتگو سنیں، ہم چونکہ کثرت سے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر مواد، تقاریر اور گفتگو موجود ہے، تو یہ حوالہ صرف نہیں دیتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور درود کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور اپنے تعلیمات کا حصہ قرار دیتے ہیں. بے شک یہ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اس سے اختلاف ہوگا، ہمیں بھی اختلاف ہے ان کے بہت سارے مسائل سے، لیکن یہ کہنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس نقل قول سے، تو وہ ان کے جو میرے خیال میں ہزاروں تقریریں ہیں وہ ساری گواہ ہیں کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی شخصیت نہیں ہے. باقی مسائل ان کے ہیں، وہ ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گستاخی والا جو یعنی وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا یہ دعویٰ یہ بالکل کسی صورت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ذہنیت ہے. ظاہر ہے ان کا جو انداز تھا اپنا بیان تو وہ ٹکراؤ والا تھا، تصادم والا تھا، وہ ہر ایک کے مسلک کو چھیڑتے تھے اور ان کے مقدسات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور اپنے خاص انداز سے، تو لوگوں کو ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا اور وہ بھی بالکل ایک محسوس چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے آیا رسول اللہ کی توہین کی ہے، ایسا نہ ان کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے اور نہ پہلے کوئی ایسا ان کے کلام میں نہ کسی نے حوالہ دیا ہے، نہ ان کی کوئی اور ایسی ثبوت موجود ہے کہ جس میں، اور بعید ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی گستاخانہ ہو، اگرچہ وہ بہت ساری بزرگ مذہبی شخصیات یا پرانے بزرگ یا جو اولیاء جن کو سمجھا جاتا ہے یا ان کے نہیں احترام کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی توہین یا مثلاً اہل البیت علیہ السلام کی توہین اس کا تو شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جب مختلف مکاتب فکر کے علماء کی یہ رائے ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا توہین کے مرتکب ہوئے؟ کیسے یہ رائے دے دی اور کیا یہ رائے درست ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے رائے دیکھی. میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے. اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے ہیں. ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں. مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں.
اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا. ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے، نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا ہے. اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بےمانی استدلال ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی اس رائے پر ہم نے علامہ امین شہیدی کی بھی رائے معلوم کی، تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا. دیکھیے، میں خود اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر رہا ہوں ایک عرصے، اور اس دفعہ بھی میں نے خود اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو خط لکھا تھا اور ان سے میں نے ان کو میسیج بھی بھیجا تھا، اور اس حوالے سے اپنی رائے 6 صفحوں پر مشتمل ان کو بھیجی تھی، اور انہوں نے جواباً کہا تھا کہ ہم کونسل میں اس پر بات کریں گے. بعد میں ممبران کونسل نے مجھے یہ بات بتائی کہ 2 گھنٹے تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن جو اس بحث کی انوائرمنٹ تھی وہ بڑی عجیب تھی. مجھے بعض ممبران نے یہ بتایا کہ 1-2 ممبران ایسے تھے جن کی آواز اونچی تھی، اور جو اونچی آواز میں گویا اپنے غصے، جذبات اور اس کیفیت کا اظہار کر رہے تھے، اور باقی لوگ اس کی دباؤ میں آ گئے، اور اس کے بعد وہی بات ہوئی جو تحریر میں لکھی گئی ہے. تو جہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ بات توہین کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں، تو آپ کا جو دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ اسی سوال کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیں کہ آیا نقل قول جس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے، آیا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا آپ جواب دینے کے پابند ہیں. لیکن اس کے بعد خود آپ ایک آرگنائزیشن کے عنوان سے، ایک کونسل کے عنوان سے مزید الزامات لگا کر فتویٰ دیں، تو یہ نہ آپ کے اختیارات میں شامل ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ اجازت کوئی دے سکتا ہے کہ آپ وہاں پر مفتی بن کر بیٹھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور ان حدود کا خیال نہیں رکھا.